ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم سامعین، پیارے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، جس طریقے سے انسان کو ایک کنٹری، ایک ملک کے اندر رہنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ نے رولز بنائے، سیم اسی طریقے سے انسان کو دائرہ ایک انسان مسلمان کو دائرہ اسلام کے اندر اور اسلام کی حد کے اندر رہنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ وہ رولز کیا ہے؟ وہ ہے فقہ۔ ہر انسان کی روزمرہ ضرورت کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ فقہ سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر بندہ فقہ کو اب کیا کر رہا ہے؟ کم جاننے لگا۔ آج مجھے جو موضوع ملا ہے وہ مسح علی الخفین، مسئلہ بھی بڑا بہترین ملا کہ آج کے وقت میں سردی کا موسم بھی جو ہے ساتھ میں موضوع کے اوپر مسح کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ کس ٹائم؟ سردیوں کے ٹائم، سردی کا موسم بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں دھونے کی بات کرتا ہے، کس کی؟ پاؤں دھونے کی بات کرتا ہے، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ یہ خلاف قیاس سنت سے جائز ہے، ثابت ہے اور مسنون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے موضوع کے مسح پر قرآن کی کوئی آیت نہ ملی تو میں نے حدیث پاک میں تلاش کیا تو مجھے افاضہ حدیث کا مطلب یہ جس طرح بارش کا پانی اور قطرے آتے ہیں اس طرح یہ حدیثیں آئیں، اس سے روایت، اس صحابی سے روایت، اس سے روایت، یعنی ہم موضوع پر مسح کے قائل ہو گئے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بہت زیادہ مشہور قول ہیں، وہ ہے نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح علی الخفین۔ پہلا یہ کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہماری پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم حضرت ابو بکر اور عمر کا رتبہ امت میں سب سے اعلیٰ رکھتے ہیں، اور دوسرا حضرت علی اور حضرت عثمان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم موضوع پر مسح کے قائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقیم کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن موضوع پر مسح کی اجازت دی۔ اس سے ہمیں کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ موضوع پر مسح ثابت ہو گیا۔ اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے موضوع کے اوپر مسح کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنا وقت ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات کہ آج کل جو ہم جرابیں لگاتے ہیں، عام جرابیں جو سردیوں میں بھی پہنتے ہیں، گرمیوں میں بھی پہنتے ہیں، عام جرابیں، ان پر مسح بالکل جائز نہیں۔ بات ختم۔ اب مسح کس موضوع پر جائز ہے؟ مسح صرف ان موضوع کے اوپر جائز ہے جن کے اندر پانی نہ پہنچتا ہو یا پہنچے کچھ دیر لگائے، کچھ وقت لگائے، اس کے بعد پہنچے، صرف انہی موضوع کے اوپر مسح جائز ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ موزے کس طریقے کے موزہ ایسا ہو جس سے ٹخنوں جو ہیں چھپے ہوئے ہوں، یا ٹخنوں سے زیادہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایسا موزہ ہو جس سے چلنے میں آسانی، آرام سے بندہ چل پھر سکے، خوب چل پھر سکے۔ کسی نے لکڑی کے اور لوہے کے اور چیز شیشے کے بنا لیے، اس میں بندہ آسانی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اب موزہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوب چلنے پھرنے والا چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ طریقہ کیا ہے. دوسری چیز ہے طریقہ. پہلے ہم نے دیکھنا تھا کون سے موزے ہونے چاہیے, پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنی دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھیں, کہاں پہ, اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کے پیچھے کی طرف کھینچے, پنڈلی تک پہنچا دیں. یہ کیا ہے, سنت ہے. اور موزہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. 3 انگلی سے زیادہ جو موزہ پھٹا ہوا ہے اس سے کیا اس کے اوپر مسا جائز نہیں ہے. اور آخر بات یہ ہے کہ کتنے دن کی تک ہے. اگر آپ نے ابھی وضو کیا اور موزہ پہنا, آپ نے فجر کے ٹائم وضو کر کے موزہ پہنا, ظہر کے وقت آپ کا وضو ٹوٹتا ہے, تو آپ کا وقت فجر سے نہیں ظہر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے, یعنی اگلے ظہر تک, اور مسافر کے لیے 3 دن اور اگلے 3 رات. 3 دن کے بعد جو ظہر ہے اس تک کیا رہے گا, مسا جائز رہے گا. اس کے بعد ہمارا مسا جو ہے اس پہ جائز نہیں ہوگا. اب یہ بات ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ہم سوچیں گے یار کیسے یہ مسا پاؤں دھونا تھا, یہ مسے سے کیسے کام چلے گا, لیکن یہ خلاف عقل ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس کو اسی طریقے سے ہم نے درمیانہ رکھنا ہے. اسی بات پہ میں اپنے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.